سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک پہاڑ کو آپ نے دیکھا جو معلق ہے، تو آپ نے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ اس پہاڑ کو قوت دے دے، گویائی کی کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پہاڑ سے آپ نے پوچھا کہ تو معلق کیسے ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی کہ دوزخ کا ایندھن سمجھتے ہیں نا، جو چیز آگ بھڑکانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، جیسے آپ تیل ڈالتے ہوں گے، مٹی کا تیل ڈالیں تو آگ بھڑک جاتی ہے، پیٹرول ڈالو، ڈیزل ڈالو، یہ ایندھن ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ وہی آیت میں نے ابھی پڑھی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، جب جب ان کو ڈالا جائے گا آگ بھڑکتی رہے گی۔ تو وہ اس پہاڑ نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ سنا کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے تو میں خوف سے لرزنے لگ گیا کہ ان پتھروں میں بھی ہوں گا کہ مجھے جہنم میں ڈال کر کے آگ بھڑکائی جائے۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان کے لیے رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امان کا وعدہ عطا فرمایا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہل جاتے ہیں، چٹانیں کھسک جاتی ہیں، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں کو تم دیکھو گے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، پانی کا جھرنا نکلتا ہے۔ یہ فالس کیا ہیں؟ آبشار۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور تم دیکھو گے کبھی پھٹیں تو اس میں سے پانی نکل جائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ دنیا میں جو چٹانیں اور پتھر کھسک جاتی ہیں، یہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہل جاتے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ میرے عزیزو اگر انسانوں کو نہیں ہلاتا ہے تو گویا کہ پھر ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی چیز کا سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیری بنائی ہوئی اس دوزخ اور جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارا نام لکھ دیا آزاد ہونے والوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی وصول ہو گئی۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو اس ماہ میں اور اس ہفتے میں یا اس اخیر عشرے میں جو دی جا رہی ہو۔ جہنم ہے کیا چیز میں آپ کو بتاؤں، اسی پر میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ ہلکے میں لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ، جہنم کا نام آئے، دوزخ کا نام آئے، کیونکہ جب ذکر کثرت سے ہوتا رہتا ہے تو بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی بیان کرنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کثرت سے اگر کسی چیز سے ڈرایا ہے تو وہ جہنم سے ڈرایا ہے، دوزخ کے عذابات سے ہی ڈرایا ہے۔ اور ڈرنے والے ڈر گئے، اور جو بے خوف ہو کر کے جیتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی جہنم کا بھی خوف نہیں، اللہ کا بھی خوف نہیں۔ تو ایسے بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن ایمان جس کا ہے وہ جہنم کا نام سنتے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بہت سارے تابعین، ان کے واقعات موجود ہیں۔ جب نماز میں قیامت کا ذکر آ جاتا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے، یا پھر جہنم کا تذکرہ ہو جاتا تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے تھے اور آگے ہی نہیں بڑھ پاتے تھے نمازوں میں۔ اس قدر وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ جہنم کے ذکر سے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، رات کے وقت وہ جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے نماز میں کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی ایک ہی رکعت وہ صبح تک ہوئی، نماز کو آگے بڑھا ہی نہیں سکے، اتنا روتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے رونے نے اور تیرے جہنم کے تذکرے نے عرش کے ملائکہ کو رلا دیا، عرش کے فرشتے بھی جو ہے تمہارے اس جہنم کے تذکرہ کرنے پر اور ندا دینے پر رو پڑے۔ اب اندازہ کریں اللہ کے وہ ملائکہ جو معصوم ہیں،
معصوم کا مطلب سمجھتے ہیں جن سے خطا ممکن ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈر کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔